وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین خالق کل کائنات حاکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام و درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سورت الفاتحہ کی تفسیر اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چنے ہوئے کچھ بندوں پر جو اللہ کے رسول تھے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں. کچھ صحیفے تھے
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور ان تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم، تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائے۔ یہ قرآن تمام آسمانی کتابوں میں افضل ہے اور زیادہ عظمت اور شان والا ہے۔ اس قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی جو صورت ہے وہ سورت الفاتحہ ہے۔ سورت الفاتحہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہے ابتدا والی۔ قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں، جس صورت سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، وہ یہی صورت ہے۔ اور اس صورت کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اور وہ نام قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اس کا نام جو فاتحہ ہے وہ اپنی طرف سے کسی نے نہیں رکھا، بلکہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہی صورت ہے۔ تو ایک نام اس کا ہو گیا فاتحہ۔ دوسرا اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، جو اسی حدیث میں ہے کہ جس سورت کے ساتھ اس کتاب یعنی قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ تیسرا نام اس کا ام القرآن بھی ہے، جس کا مطلب ہے قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد، یہ ام کے معنی میں ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے کوئی بھی نماز پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں ام القرآن صورت نہیں پڑھی، تو اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، ناتمام ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ اس سورت کا ایک چوتھا نام ام الکتاب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث ہے، الحمدللہ رب العالمین ہی ام القرآن و ام الکتاب، یا الحمدللہ والی جو صورت ہے یہ ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے۔ اس صورت کا 5واں نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی آیات، جو 7 رہتے ہیں، سبع، 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی، یعنی جن آیات کو قرآن کریم کی ایسی صورت ہے، ایسی آیات ہیں جن کو باقی صورتوں کے نسبت، باقی آیات کے نسبت بار بار پڑھا جاتا ہے، وہ سورت الفاتحہ ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ حالانکہ یہ سورت بھی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ قرآن کریم اللہ کی نعمت ہے،
اللہ نے قرآن کریم والی نعمت کا ذکر کرنے کے ساتھ اس سورت کے انعام کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اور آپ علیہ السلام کو یاد کروایا ہے۔ اور اس کا چھٹا نام سورہ رقیہ ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین دم کرنے والوں کو جو اس سورت کے ساتھ دم کرتے ہیں جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو کافروں کے ایک سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، سانپ تھا یا بچھو تھا۔ خود نے آ کر پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو دم کرنا جانتا ہو، جھاڑ پھونک جانتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں ہمارے اندر ہے ایک آدمی۔ وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے کافر سردار کے اوپر 7 مرتبہ سورت الفاتحہ کا دم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر سردار کی بیماری کو اور زہریلے اثرات کو ختم کر کے اس کو شفا دے دی۔ اس سورت کا نام 7واں نام سورہ شفا بھی ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس مریض پر جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دیوانے، پاگل اور مجنون کے اوپر سورہ فاتحہ کو پڑھا، اللہ نے اس پاگل اور دیوانے کو بھی شفا عطا فرمایا۔ اور اس سورت کا 8واں نام سورہ سلاد بھی ہے۔ اس کو اللہ نے نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام سورت الصلاۃ رکھا ہے۔ نماز میں جو سورت پڑھی جاتی ہے، جس نماز میں یہ سورت نہ پڑھی جائے وہ نماز اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی جگہ پڑھی جائے، کوئی بھی نماز ہے اس میں فاتحہ نہیں ہے تو اللہ نے وہ نماز قبول بھی نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سورت صلاۃ کیسے ہے، نماز کیسے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو میرے بندے نے اپنے لیے مانگا ہے۔ اس کے بعد بندہ جو مانگتا ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر تک جب بندہ یہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا۔ سورت الفاتحہ عظیم الشان سورت ہے، بڑی عظمت والی سورت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بتلائیے. مسجد سے باہر نکلے، پھر یاد کرائی بات، یا رسول اللہ آپ نے مجھے عظیم سورت قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت کے بارے میں بتانا تھا. آپ نے فرمایا سورت الفاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس سورت کے بارے میں بتایا تھا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سورت کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابی یہ ایسی عظمت والی صورت ہے رب العالمین کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اس جیسی صورت نازل فرمائی ہے ولا فی القرآن مثلہ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس جیسی صورت نازل نہیں فرمائی. ایک اور حدیث سنیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور صحابی کو یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لا اخبرک بأخیار سورۃ فی القرآن کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں قرآن کریم میں باقی صورتوں سے سب سے زیادہ بہتر صورت کون سی ہے، سب سے زیادہ خیر والی صورت کون سی ہے، سب سے بہترین صورت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا سورہ فاتحہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی صورت ہے. ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اترے نازل ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جبرائیل ہے، کیونکہ عام طور پر جبرائیل ایک صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے جن کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس بڑی لمبی گفتگو کیا کرتے تھے، کافی دیر حضرت دحیہ کلبی بیٹھے رہتے تھے. ہم جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ خیریت اتنی دیر دحیہ کلبی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ علیہ السلام فرماتے تھے میرے ساتھیو تمہیں تو وہ دحیہ کلبی نظر آ رہے تھے، اصل میں وہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، آسمان کا دروازہ کھلا، آواز آئی. آپ علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے جب نگاہ کو اوپر اٹھایا آپ فرمانے لگے آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، یہ دروازہ پہلی بار کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا تھا. اور پھر اس دروازے سے خاص فرشتے کو بھیجا گیا. آپ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ جب حاضر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس فرشتے نے آ کر کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی من قبلک، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں، اللہ کے محبوب آپ خوش ہو جائیے، وہ نور ایسے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے وہ نور عطا نہیں کیے۔ ایک فاتحۃ الکتاب ہے، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس سورت کو نازل کرنے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے آسمان کا خصوصی دروازہ کھلوایا، خصوصی فرشتہ بھیجا اور بتایا کہ یہ وہ عظیم الشان سورت ہے، یہ ایسا نور ہے، اللہ نے آپ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ عطا بھی نہیں فرمایا۔ لہٰذا یہ چند احادیث تھیں جن سے سورت الفاتحہ کے کئی نام سامنے آتے ہیں اور سورت الفاتحہ کی عظمت، شان، فضیلت اور مقام واضح ہوتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے کہ اس سورت کا نام ایک بار میں پھر دوہرا دیتا ہوں، سورت الفاتحہ ہے، جس کا معنی ہے ابتدا والی۔ قرآن کریم کو کھولنے کے بعد یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب ہے، جو کتاب کی اصل ہے، کتاب کی بنیاد ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن ہے، جو قرآن کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اس کتاب کا نام، اس سورت کا نام سورہ شفا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہے، جب صحابی نے ایک کافر سردار کے اوپر اس سورت کے ساتھ دم کیا، اللہ نے اس کافر کو بھی شفا عطا فرما دی۔ حضرات گرامی، سوچنے کا مقام ہے، جب اس سورت کے ذریعے اللہ کافر کو شفا دے دیتا ہے تو مومن کو کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ اس سورت کا نام سورہ شفا ہے۔ بیماریوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں، سب سے خطرناک بیماری دیوانہ پن ہے، جنون ہے کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا شعور نہیں رہتا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا۔ پاگل کو تو لوگ شمار ہی نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں، جن کا گناہ نہیں لکھا جاتا، جن کی نیکی نہیں لکھی جاتی، ان کا کھاتا ہی کلوز کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ اس کو جزا دی جائے گی، نہ اس کو سزا دی جائے گی۔ پاگل ہونا بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بیمار کو، جس کو پاگل پن تھا، اس صورت کے ساتھ شفا دے سکتے ہیں، تو عام بیماروں کو اللہ شفا کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر یہ صورت پاگل کو بھی شفا دلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو ہر بیمار کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اس صورت کے ذریعے وہ اپنے اوپر دم کرے، اس کی تلاوت کرے، رب کائنات اس صورت کے ذریعے اس کو بیماری سے شفا یاب فرما دے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، یہ اعظم سورت من القرآن ہے، یہ سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے، یہ سبع المثانی ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ سورت الصلاۃ ہے۔ جس بندے نے جب یہ سورت سے فائدہ اٹھایا، رب کائنات نے اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ اب آئیے سورت کے اندر ہے کیا، اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے حکم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اس سورت کی 7 آیات ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ بعض لوگ نماز میں نہیں پڑھتے، بس الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور 7 آیات بھی تب اس کی پوری ہوتی ہیں جب بسم اللہ کو ساتھ ملایا جائے۔ اس لیے 7 آیات
پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں، سب تعریفیں، جس کا معنی ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، پرورش کرنے والا، جس موقع پر بندے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا رب العالمین ہے۔ بندہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی جو بھی ضرورت تھی اس کو رب العالمین نے وہاں پورا کیا، یہ دنیا میں آ گیا۔ ابھی یہ سخت غذا نہیں کھا سکتا، 1 سال 2 سال اس عرصے میں اس کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ اس کا جسم مضبوط ہوتا گیا، اس کا جسم مضبوط اور قوی ہوتا گیا، عمر بڑھتی گئی، بچپن آ گیا، لڑکپن آ گیا، جوانی آ گئی۔ اللہ نے ہر موڑ پر زندگی کے ہر گوشے میں اس کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کا انتظام فرمایا، وہ رب العالمین ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر مخلوق آپ دیکھ لیں، پرندے دیکھ لیں، حیوان دیکھ لیں، ان کی جس مقام پر جو بھی ضرورت ہے اللہ نے اس کا انتظام بھی فرمایا ہے اور ان کی ضرورت کو پورا بھی کیا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے کھلانے والا، پلانے والا، دینے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمام جہانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب العالمین ہے، پھر کسی ضرورت کے ٹائم غیر اللہ کو پکارنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ لہو دعوت الحق، حاجت روائی کے لیے پکارنا ہو تو اللہ کو پکاریے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا ہو تو اللہ کو پکاریے، اولاد کے لیے ضرورت ہے تو اللہ سے مانگیے، مشکل میں پھنس گئے ہیں تو اللہ سے فریاد کیجیے، کیونکہ تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب العالمین ہے۔ تیسری ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ ہر بندے میں اللہ رب العالمین نے مہربانی کی ہے، حد رکھی ہے۔ اگر کوئی بے حد مہربانی کرنے والا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، اس کی حکم دھولی کرتے ہیں، اس کی سرکشی کرتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو رزق دیے جا رہا ہے، نعمتیں دیے جا رہا ہے، ان کو بینائی دیے جا رہا ہے، قوت سماع دیے جا رہا ہے، قوت گویائی دیے جا رہا ہے، ان کو مکان بھی دیتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ بے حد اگر کوئی مہربانی کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کوئی رحمت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کوئی شفقت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ جو کوئی رعایت کرنے والا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مالک یوم الدین، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب نیکیوں کی جزا ملے گی، گناہوں کی برائیوں کی سزا ملے گی۔ اس دن کو یوم الدین کہا گیا ہے، حساب کتاب کا دن، بدلے کا دن، عدل و انصاف کا دن۔ مالک یوم الدین، اس دن جس ذات کی بادشاہت ہوگی وہ اللہ رب العالمین ہے۔ مالک یوم الدین، عدل و انصاف کے دن کا مالک اور بادشاہ بھی رب العالمین ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی 3 آیات میں اللہ رب العالمین کی 4 صفتیں بیان ہوئی کہ رب العالمین اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، مالک یوم الدین بھی اللہ ہے۔ اب 4 صفتوں کے بعد بندہ کہتا ہے جب یہ 4 صفتیں صرف رب العالمین کے اندر ہیں، پھر عبادت بھی صرف اس کی کرنی چاہیے، مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے اے رب العالمین میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ نماز کی ہر رکعت میں 17 فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے 17 بار ہر نمازی دل میں کم از کم 17 بار یہ کہتا ہے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ یہ اور بات ہے، نماز میں یہ کہتا ہے صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، بعد میں کہتا ہے نظر اللہ نیاز فلاں، چڑھاوا فلاں کا، بکرا فلاں کا، نیاز فلاں کی، چھترا فلاں کا، قیام فلاں کے آگے، رکوع فلاں کے آگے، سجدہ فلاں کے آگے۔ نماز میں سبھی یہی کہتے ہیں اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کا حقدار اگر کوئی ہے تو صرف تو ہے۔ ایاک نستعین، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے، جب میں مشکل میں ہوتا ہوں، جب میں پریشان ہوتا ہوں، جب مجھے حاجت ہوتی ہے، صرف تیری ذات سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز میں سب یہی کہتے ہیں۔ نماز کے بعد کوئی کہتا ہے یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو۔ نماز میں سب یہی کہتے ہیں ایاک، صرف تجھ سے ہی نستعین، میں مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کس سے مدد مانگی؟ انبیاء نے کس کو پکارا؟ رسولوں نے کس کو پکارا؟ ہم سب کو بھی اسی کو پکارنا چاہیے۔ لہو دعوت الحق، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے محبوب آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو میں قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے، جس جگہ بھی پکارتا ہے، جس زبان میں بھی پکارتا ہے، میں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ اللہ کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، صرف تجھ سے ہی مانگتا رہوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ چلا، مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ بعض بندے کہتے ہیں اللہ نے اگر توحید کی سمجھ دے دی ہے، ایمان دے دی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا؟ سیدھا راستہ رب نے دکھا دیا، اب اس کے اوپر چلتے رہنا بڑی سعادت مندی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے لیکن تھوڑے عرصے بعد اس راستے سے ہٹ جاتی ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے یا اللہ مرتے دم تک مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم، اب تو ہر بندہ یہ کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں۔ جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے اور اللہ رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرے محبوب آپ ان کو بتائیے جو میرا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم وہ ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی جو محمدی طریقہ ہے، جو نبوی طریقہ ہے، جو رسول اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ جو اس کے اوپر قائم ہے وہ حق پر قائم ہے۔ جو نماز میں، عبادات میں، معاملات میں، عبادت کے طریقوں میں، عقیدے میں اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر کسی شخصیت، کسی ذات، کسی ہستی، کسی بستی کی طرف جاتا ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔
قیامت کا دن ہوگا جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا بڑا افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے ہاتھوں کو بوٹیاں نکالیں گے اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں دنیا والوں کے راستے اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرتا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے مرتے دم تک ہدایت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا اس پہ مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا راستہ وہی اللہ کی وحی کی اتباع والا راستہ۔ کوئی عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بنانا، کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں بنانا، کوئی وظیفہ اپنی طرف سے نہیں بنانا، کوئی ورد اپنی طرف سے نہیں بنانا، کوئی عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بنانا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ اللہ کی وحی کی اتباع والا راستہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کے طریقے اور راستے پہ جو چلتا ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد کون ہے؟ یہودی ہے جو بات بات پر اللہ کی حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ جو مطالبہ فرماتے تھے اس کو پورا نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں، باقی سورتوں میں اس کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر ناراض ہوئے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ بندہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے نافرمانی کرنے سے بچانا، مجھے حکمت علی کرنے سے بچانا، مجھے سرکشی کرنے سے بچانا جس طرح بنی اسرائیل نے کی، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودیوں کے طریقے اور راستے پہ مجھے نہ چلا۔ نماز میں تو یہ کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں طریقہ کاروبار کا وہی اچھا ہے جو اسرائیل سے آتا ہے، جو امریکہ سے بن کے آتا ہے۔ اگر معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر یہودیوں کے طریقوں کو اختیار کرنا پڑے۔ نماز میں کہتے ہیں یا اللہ یہودیوں کے طریقے پہ مجھے نہ چلا۔ یہودیوں کے اندر حسد تھا، یہودیوں کے اندر تکبر تھا، یہودیوں کے اندر بغض تھا، یہودیوں کے اندر نافرمانی تھی، یہودیوں کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کرنا، مذاق اڑانا تھا۔ آج یہ سارے کام کرتا ہے، دعا پھر بھی کرتا ہے غیر المغضوب علیہم، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہودیوں کی جو صفات ہیں، ان کی جو عادات بد ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا، پھر یہ دعا قبول ہوگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستوں پہ نہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، ہدایت کو کھو بیٹھے، توحید سے دور ہو گئے۔ اس سے مراد عیسائی ہے، جنہوں نے کہا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا مریم عیسیٰ اور اللہ تینوں کو ملا ہو، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ گمراہ ہو گئے، اپنے نبی کی محبت میں آ کر، غلوب میں آ کر شان بڑھا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، فرمایا میں مسلمانوں، مجھے ماننے والوں، میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا، میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اضافہ کر دیا۔ گمراہ ہو گئے۔ یہودی اور عیسائیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ہدایت کا راستہ سمجھنے کے لیے ایک نقطہ ہے۔ یہودیوں نے نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کیا، یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کی بات نہیں مانی، ان کا انکار کیا، مذاق اڑایا، یہاں تک کہ قتل کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسولوں کی بے ادبی کی۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے نبی کا ادب بھی کیا اور ادب میں غلو کیا، یہاں تک کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
اللہ بنا دیا. انہوں نے توحید میں حد کر دی, انہوں نے غلو میں حد کر دی, دونوں گمراہ ہو گئے. اور بندہ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ بے ادبی والے راستے سے بھی بچانا, غلو والے راستے سے بچانا, اور صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھنا. اور آخر میں مومن کہتے ہیں آمین, اللہ جو میں نے مانگا ہے میری دعا کو قبول بھی فرما. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس سورت میں جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے اس بندے کو عطا کر دیا ہے. یہ بھی سورہ فاتحہ کی مختصر فضائل اور تفسیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورت الفاتحہ کے حوالے سے 3 باتیں جو بہت اہم ہیں, جو ہمارے یہاں مشہور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امام کو فاتحہ پڑھنی چاہیے, مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے, پہلی دو میں پڑھنی چاہیے, بعد والی دو میں نہیں پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن. کوئی بندہ ہو, کوئی نماز ہو, اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز جنازہ میں بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے. نماز جنازہ بولا جاتا ہے, اور صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے. صحابہ نے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی اور بتایا انہ سنت و حق, یہ سنت بھی ہے اور حق بھی ہے. بعض لوگوں نے نماز جنازہ سے فاتحہ کو نکال دیا. بعض لوگ جنازے کے بعد کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھ لو اور فلاں فلاں سورت پڑھ لو, میت کے لیے دعا کر لو. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. قبرستان میں جانا چاہیے, قبروں کی زیارت کرنی چاہیے, وہاں جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ایک رسم ہے, آپ کہاں کہتے ہیں میں قبرستان میں فاتحہ دینے گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی قبرستان میں جا کر کسی قبر کے اوپر خصوصی طور پہ فاتحہ نہیں پڑھی. اسی طرح جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, پہلے دن, دوسرے, تیسرے دن وہاں جا کر تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں. تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا, مولا صاحب, لیکن وہ تسلی دینے کی وجہ کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھو. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے. فاتحہ پڑھنی ہے جنازے کے اندر پڑھنی ہے, جنازے کے بعد قبر پر یا پھر تعزیت کے لیے فاتحہ کو پڑھنا یا کسی کو فاتحہ دینا یا قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھ کر مردوں کو بخش دینا نہیں, یہ اللہ کے رسول سے بھی ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, اہل بیت سے ثابت نہیں ہے, چاروں اماموں سے ثابت نہیں ہے. یہ رسم ہے, رواج ہے, اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو خالص دین قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.